حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ جو وہ ریلیف آپریشن جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، یہ ریلیف آپریشن لگ نہیں رہا مناظر دیکھ کے، پلیز ذرا بتائے گا آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بلوچستان کو ہم انشاءاللہ تباہ نہیں ہونے دیں گے. سیلاب کی وجہ سے ضرور نقصانات ہوئے ہیں، بہت زیادہ ڈیمیجز ہوئے ہیں، اور پچھلی حکومتوں کی نالائکی کی وجہ سے، پراپر پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال کا ہمیں سامنا ہے. میں تھوڑا سا آپ کے سامنے جو ڈیٹیل ہے ڈیمیجز کے حوالے سے وہ رکھتی ہوں، اور جو کرٹیکل سچویشن ہے کچھ ڈسٹرکٹس میں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. میں نے ابتدا یہ اسی لیے کی ہے اس بات سے، ان جملوں سے، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بہت زیادہ ہائی الرٹ ہے، ایکٹیو ہے. چیف منسٹر کے ویژن کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں، اور جو آنے والا وقت ہوگا انشاءاللہ ود ان فیو منتھس آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ڈیمیجز ہیں اس کو بھی اوور کم کریں گے. ہمارا جو نقصانات ہیں کرٹیکل جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں وہ 3 ڈسٹرکٹس تھے، لسبیلا، جھلمکسی، ڈسٹرکٹ تربت کیچ. میری پریس کانفرنس جو تھی اگر آپ لوگوں نے سنی ہوگی اس میں نے کافی ڈیٹیل سے جو سچویشن ہے موجودہ وہ بھی میں نے بتائی ہے، اور پرائم منسٹر نے بھی دورہ کیا ہے. چیف منسٹر باقی بہت سارے علاقوں کو وزٹ کر رہے ہیں. چیف سیکرٹری خود آج ہیلی کاپٹر کے ذریعے تمام علاقوں کو انہوں نے وزٹ کیا، جس میں لسبیلا بھی شامل ہے. وہاں جا کے وہ لوگوں سے بھی ملے ہیں، اور کچھ علاقے ایسے ہیں کہ فوڈ اینڈ نان فوڈ جو آئٹمز ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جس طرح آج چیف سیکرٹری کو ڈی سیز نے بریفنگ دی ہے کہ پکا ہوا کھانا بھی ہم کچھ ایریاز میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے بلوچستان کو، اور ڈیمیجز جو پلاننگز نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں دیکھیں ابھی چند ماہ ہوئے ہیں اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے، اور ان چند ماہ میں ہم نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ سیلاب کی جو ایک سچویشن ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور جو یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے اس کو ہم روک تو نہیں سکتے، لیکن بیٹر پلاننگ کر کے ہم نقصانات ضرور کم کر سکتے ہیں. تو اگر یہ میرا کہنا یہاں پر مجبوری ہے کیونکہ اتنا نقصان ہوا ہے، اور پھر قیمتی جانوں کا ضیاع، 120 لوگ، یہ بہت قیمتی جانیں ہیں اور ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے. تو میں اس وجہ سے یہ کہتی ہوں کہ اگر گزشتہ حکومتیں اس بات کا خیال رکھ کے لانگ ٹرم پلاننگز کر لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہمیں. تو اسی لیے ہم یہ انیشیٹو لے رہے ہیں کہ نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، کرٹیکل سچویشن ابھی تک جاری ہے، بہت زیادہ سیلاب کی سچویشن ہے، سارے علاقوں میں ہم پہنچ رہے ہیں. ہماری تمام انتظامیہ، تمام اسٹیک ہولڈرز جس میں پی ڈی ایم اے، ایف سی، آرمی، رضاکار، ہمارا جو ہیلتھ منسٹری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پی ڈی ایم اے کے منسٹر ہیں، چیف منسٹر خود مانیٹر کر رہے ہیں 24/7. کل بھی وہ مختلف علاقوں کے دوروں پر تھے، آج بھی انہوں نے مختلف علاقے جو ہیں وہ وزٹ کیے ہیں. تو اس طریقے سے جو تمام انتظامیہ متحرک ہیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہے. میرے خیال سے اگر میں ڈی جی پی ڈی ایم اے سے لیٹسٹ رپورٹ لینے کے لیے رات کے 3 بجے بات کرتی ہوں تو وہ اس وقت بھی مجھے آفس میں ملتے ہیں، صبح 6 بجے بھی وہ مجھے آفس میں ملتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے انتظامیہ کے، وہاں پر ہم اپنی عوام کو کسی طور بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے. اور ڈیمیجز اور جو ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یہ آئیں گے جیسے ہی ہمارا ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوگا، اس کے بعد آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا فرح، مجھے یہ بتائیں کہ اب تک کتنی اموات ہو چکی ہیں، کتنا نقصان ہوا ہے؟ جی جس طرح میں نے بتایا کہ کیجویلٹیز جو اب تک کی ہیں وہ اراؤنڈ 120 ہیں. اچھا ڈیمیجز کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی ہم جو ریلیف اینڈ ریسکیو کا جو ایک پروسیس ہے اس سے گزر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے کرٹیکل وہاں پر سچویشن ہے. سیلاب کا جو ایک ایشو ہے، پانی بہت زیادہ ہے، نکاسی آب پر بھی کام کیا جا رہا ہے. کچھ علاقوں میں پائپس جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں. ایکسکیویٹر کو بھی حکومت نے انگیج کیا ہے تاکہ نکاسی آب کو، پانی کا ٹھہراؤ جو ہے اس کو فوراً صاف کیا جائے تاکہ لوگوں کو کم مشکلات کا سامنا ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیمیجز ہیں وہ میں آپ کو اس وقت جو فیکٹس اینڈ فگرز ہے وہ میں اس لیے نہیں بتا سکتی کیونکہ ابھی ہم ریلیف اینڈ ریسکیو کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. جیسے ہی تھوڑی سی سچویشن کول ڈاؤن ہوتی ہے تو سروے ٹیمز جو ہیں اپنا کام شروع کر دیں گی، اور کچھ دن بعد جو ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ میں آپ کے سامنے ڈیمیجز کے حوالے سے رکھ سکوں گی. اچھا فرح صاحبہ، سندھ کو بلوچستان سے ملانے والا جو راستہ ہے وہ منقطع ہوا ہے، ہم نے دکھایا بھی اپنے شو میں. اس کا کیا متبادل ہے، کتنا وقت لگے گا دوبارہ اس کی ریکنسٹرکشن میں؟ جی منقطع ہو چکا تھا،
لیکن اب وہ راستہ بحال کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے لسبیلا سے جو منسلک کچھ علاقے تھے ان کو بھی جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے. کچھ اور بھی علاقے ہیں جن کے ساتھ زمینی راستہ جو تھا وہ منقطع ہو گیا تھا، وہ بھی جزوی طور پر کھل گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کیجویلٹیز تھیں، یہ بات یہاں پر بتانا بہت ضروری ہے کہ جو کیجویلٹی پچھلے دنوں 90 کے قریب تھی، تو گورنمنٹ آف بلوچستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ فی کس 10 لاکھ ہم جو ہے وہ کمپنسیشن فنڈ فراہم کریں گے. اس طریقے سے پرائم منسٹر نے بھی کل کا دورہ کیا ہے، انہوں نے بھی کچھ اعلانات کیے ہیں. اسی طریقے سے جو کیجویلٹیز ہیں ان کے لیے 10 لاکھ فی کس جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا ہے. اور پرائم منسٹر نے جو ہاؤس ڈیمیجز ہوئے ان کے لیے بھی 5 لاکھ کا اعلان کیا ہے. ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہم ضرور کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہی اس لیے ہے کہ وہ انڈر ڈیولپ ہے. اور اگر اب ہم ریہیبلیٹیشن کا پروسیس نہیں کمپلیٹ کر سکے تو بلوچستان اور پیچھے چلا جائے گا، جو ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے. چیف منسٹر کا یہ ویژن ہے کہ بلوچستان کی ترقی پر، عوام کی جان و مال کی حفاظت پر بالکل کمپرومائز نہیں ہوگا. اس حوالے سے ہمیں بہت سے انسٹیٹیوٹ ہیں، بہت سی آرگنائزیشنز ہیں، بہت سی NGOs ہیں، میں خود ان سے رابطے کر رہی ہوں. ہم بہت سے لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ریہیبلیٹیشن میں جتنے بھی اس کے دوران ڈیمیجز ہوئے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اسے اوور کم کر سکیں. ریسورسز کی بے حد کمی ہے بلوچستان گورنمنٹ کو، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر بلوچستان کو ایکسپلور کیا جائے تو پاکستان مالا مال ہو سکتا ہے. تو ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے بلوچستان کو. ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے کہ بجٹ میں بھی ہمارا جو فنڈ ہے اور جو ہمارا حصہ ہے اس کو بڑھایا جائے، کیونکہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے ڈیل کرتے کرتے ہمارا ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں سپورٹ مل بھی رہی ہے. NDMA بھی PDMA کے ساتھ بالکل انٹیکٹ ہے، تو ہمیں سپورٹ مل رہی ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے. سندھ کی گورنمنٹ نے بھی رابطہ کیا ہے چیف منسٹر سے، باقی جو پروونشل باقی گورنمنٹس ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے. اور یہ ٹائم ہے، یہاں میں ایک بات بڑی اہم پیغام آپ کے پروگرام کے تھرو یہ دینا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچے کی لاش پانی میں تیرتے ہوئے، وہ بلوچستان کی پکچر نہیں ہے، وہ نوشہرہ کی پکچر ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر بلوچستان کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے خاندان کے ساتھ کہیں بے یار و مددگار کھڑا ہے. تو یہ بھی بلوچستان کی پکچر نہیں ہے، یہ جھنگ کے سیلاب کی پکچر ہے. یہ ڈس انفارمیشن، یہ ہائیبریڈ وار جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. میں اپنے پاکستانیوں کو آپ کے اس پروگرام کے تھرو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خدارا اس کو سمجھیں. یہ ہمارا ملک ہے، یہ آپ سب کا ملک ہے. ہمیں اسے بنانا ہے، ہمیں اسے سنوارنا ہے، ہمیں یونائٹ ہونا ہے. یہ ایسا موقع ہے کہ ہمیں تنقید نہیں کرنی. آپ سے جتنا ہو سکتا ہے بلوچستان کی گورنمنٹ کا ساتھ دیں. تمام انتظامیہ متحرک ہے، ہائی الرٹ ہے، 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہے. جی